نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی قدر، خلاصہ مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 14 رمضان مبارک 1441 ہجری سورہ ہجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ 14ویں پارے سے پہلے مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو نازل کیا یہ زندگی کے ہر پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ معاشی ہیں، وہ اخلاقی ہیں، ہر چیز کی قرآن نے رہنمائی کی ہے۔ اور قرآن سے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں کھو کر اللہ کی نافرمانی اور مخالفت پر اتر آتا ہے۔ اس سورت سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں کفار اس چیز کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے، لیکن اس دن کی تمنا اور آرزو کوئی کام نہیں آئے گی، جبکہ دنیا میں جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام اللہ کی طرف بلاتے تھے تو یہ ان کا انکار کرتے تھے۔ بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی آیت کا ذکر کیا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان جو تمہارے اوپر نظر آتا ہے اس کو دیکھو، ہم نے کیسے اس میں برج بنائے، اس کو سجا دیا۔ پھر زمین کی تخلیق کے بعد اس پر پہاڑ رکھ دیے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں اگا دیں۔ پھر زمین کے اوپر سیراب کرنے کے لیے اللہ کیسے بادلوں کو لے کے چلاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، کتنا پانی وہ اٹھائے پھرتی ہیں، اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو برسا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا جو علم ہے، اللہ آگے فرماتے ہیں، وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے انسان دیکھو کہ میں نے کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جس میں ابلیس نے انکار کیا اور جس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ قرآن کے انداز بیان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا انداز بیان بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کے اوپر اللہ تعالیٰ جو انعامات فرمائیں گے، کہ متقین کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں مہمان آئے جو انسانی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ اس سے مایوس نہ ہوں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 میں قوم لوط اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے بے حیائی اور برائی کو فروغ دیا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں قوم سمود اور عاد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے کاریگر اور انجینئر تھے اپنے اعتبار سے، اور بڑے تراش خراش سے عالی شان بلڈنگز اور عمارتیں بناتے تھے، لیکن رسول کے آنے پر اس کی نافرمانی کی، معجزات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو فلک بوس عمارتیں تھیں ان کو کھنڈرات بنا کر رکھ دیا۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر 16 اور نازل ہونے کے اعتبار سے 70 نمبر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کفر و شرک پر چلنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور انسان کی حقیقت اور اس کی پیدائش کو ذکر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے تمہیں کیسے بنایا۔ تو انسان اپنی حقیقت پر غور کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں پر عبرت کے ساتھ نگاہ ڈالے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ حالانکہ انسان ایسا نہیں کر رہا، انسان اس کے باوجود کہ اللہ نے اتنی اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور
اس قدر ظلم پر اتر آتا ہے کہ خدا کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ذرا دیکھو تو صحیح، کبھی غور کرو کہ اللہ نے کیسے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور پھر اللہ نے کیسے چوپائے پیدا کیے جو انسان کے مختلف ضروریات میں کام آتے ہیں، انسان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، گھوڑے، خچر، گدھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں آسمانوں سے، پھر زمین پر زیتون، کھجور، انگور، میوہ جات، غلے اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ رات، دن، سورج اور چاند کا آنا جانا، اور یہ اللہ کا تمام نظام قدرت انسان ہی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو کیسے سمندر میں جہاز اور کشتیاں چل رہی ہیں، اور پھر اس سے تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کو زیور حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں گنوانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ اللہ کا قدرت کا کارخانہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے دروں پر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہو، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، انہوں نے کیا کبھی معمولی پرزہ بھی بنایا؟ معمولی پرزہ نہیں بنا سکتے تو وہ اللہ کے مقابلے میں کارخانہ قدرت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں وہ بے جان ہیں، وہ مردہ ہیں، ان میں کسی قسم کی جان نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان توحید سے انکار کرنے کی وجہ سے یہ سارے جرائم پہ اتر آتا ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ایسے اچانک آتا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور قیامت کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ رسوا کن ہوگا۔ اور پھر ایسے نافرمانوں کے ساتھ قیامت میں اللہ کیا سلوک کرنے والے ہیں کہ فرشتے ان کو کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اللہ پھر نیک لوگوں کو بھی اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ وہ تقوی، خوف خدا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی آسائش ہیں۔ اور موت کے وقت فرشتے ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو مبارک دیتے ہوئے آئیں گے، اور قبر میں بھی ان کا استقبال کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کے قرآن کے ساتھ رویے پر سابقہ انبیاء کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں اور کفار ہیں، یہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کا بھی انکار کیا گیا اور ان کی کتابوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور ان قوموں سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیسے اللہ نے ان کو اس پر سزا دی۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل رکھنے والے اور دین حق پر چلنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ برے کاموں اور برے کاموں کی منصوبہ بندی پلاننگ کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں، کہ یہ برائی کو پھیلانے والے، یہ برائی کو عام کرنے والے، یہ اس چیز سے بے خوف نہ رہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کائنات کی چیزوں میں ذرا غور تو کرو، ہر چیز اللہ کے آگے عبادت میں سجدہ ریز ہے۔ یہ پہاڑ اللہ کے سامنے عبادت میں موجود ہیں، یہ درخت حالت قیام میں، یہ حشرات اپنی حیثیت میں، یہ چوپائے غرض کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں جو انسان کے سامنے موجود ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ زمین، سورج، آسمان، فرشتے بغیر کسی چون چرا کے اطاعت الہی میں مصروف ہیں، اور پھر یہ انسان ہے جو گھمنڈ کر کے، غرور کر کے آزادی کی زندگی گزارنے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ تمام مخلوقات تو اللہ کی عبادت میں رہیں اور انسان اللہ کی عبادت سے دور جا رہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ شرک کی برائی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام نعمتیں انسان کو اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہیں۔ اور انسان کا رویہ بتایا گیا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس انسان پہ کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے
تو یہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اس سے مانگتا ہے کہ اس سے مصیبت ٹل جائے۔ تو جب اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے، شیخی بکھیرنے لگتا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ اپنی عادت اور طریقے کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ نافرمانی گناہوں کو کرنے والے ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فوری گرفت نہیں کرتے، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ باز آ جائیں، اور اس وجہ سے بھی ڈھیل دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہیں عذر اور بہانہ نہ تراشیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتے بلکہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کا ذکر فرما رہے ہیں، چونکہ سورۃ نحل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی حیرت انگیز کام سر انجام دیتی ہے، کیسے وہ پھولوں کے پتیوں سے اور پھلوں سے شہد کو جمع کرتی ہیں، اس کے اندر تمام احتیاط کو سامنے رکھتی ہیں، پھر چھتے کو بنانا، اس کی صفائی ستھرائی، پھر بچوں کا اس میں رہنا، اور ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی ہیں کہ یہ خالص اور صاف ستھرا شہد انسان کے حلق اور اس کے اندر پہنچ جائے، ہر طرح کا دھیان رکھتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں انسان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ انسان کیسے آج چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ خالص چیز بھی انسان کو قیمت کے باوجود حاصل کرنا آج مشکل ہو گیا۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رزق کی فراوانی اور کثرت دیتے ہیں، جن کو مال پیسہ زیادہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے نادار، غریب، مستحق لوگوں کی مدد کریں، اپنے پیسے سے ایسے لوگوں کی مشکلات میں کام آئیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان کے کام آتے، لیکن وہ اس مال و دولت اور پیسے کی دوڑ میں آگے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، وہ اس مال کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، حالانکہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی مال و دولت ان کو تباہی میں لا پھینکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل و عیال پر جو نعمتیں کی گئی اللہ کی طرف سے، ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اپنے اہل و عیال کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لگائے۔ تو انسان اپنی ان ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو گیا، غفلت میں چلا گیا، اور اپنے اور اہل و عیال کی ان لاپرواہیوں کی بنا پر ان کو بھی تباہی میں لے جاتا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم کا ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اور انسانی پیدائش اور اس کو عطا کردہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے، اور یہ اللہ نے جو بھی اس کو صلاحیتیں دی ہیں یہ اس چیز پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دی گئی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے استعمال کے متعلق قیامت میں پوچھنے والے ہیں کہ انسان نے ان نعمتوں کی کتنی شکر گزاری کی تھی اور ان کا کیسے حق ادا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی مذمت فرمائی۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں کفار کے بہانے کام نہیں آئیں گے، اور جن جھوٹے خداؤں کو یہ پوجتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کے آگے اپنے دست دراز کرتے تھے، وہ لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جتنے بھی نبی ہوں گے ان کی قومیں آئیں گی، تمام نبی اپنے قوموں کے متعلق گواہیاں دیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے اوپر گواہ بن کر تشریف لائیں گے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جامع آیت کو ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک ہر خطیب خطبہ جمعہ میں اس کو پڑھتا ہے، جس میں اللہ نے انفرادی اجتماعی زندگی کے متعلق فرمایا، عدل و احسان، تقوی، حسن سلوک، وعدے کو پورے کرنے کا حکم دیا، اور برائی اور فحاشی سے منع کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اسلام کے زبانی دعووں پہ نہ رہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب تب ہوگا کہ جب انسان اسلام کے مطابق عملی زندگی بھی گزارے گا، صرف زبان سے اسلام نہ ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عملی زندگی اسلام کے مطابق گزارے گا
تو اس دوران اس کو بہت سی آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا اور اس کو ثابت قدم رہنا ہوگا۔ رکوع نمبر 14 میں قرآن کے منکرین کا ذکر فرمایا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد کے دوران صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور مکہ والوں کے لیے مثال دے رہے ہیں بستی کی، کہ ایک بستی تھی جو بڑی خوشحال تھی، وہاں کے رہنے والے بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی ناشکری کی، نافرمانی کی، نبی کو جھٹلایا، تو اللہ کی طرف سے جب وہ عذاب میں کی لپیٹ میں آئی تو ساری کی ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ تو اہل مکہ کو اس سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو اور حلال کماؤ اور حرام سے بچو۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور شان کو بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ نے انہی کے ہاتھوں کروائی، اور پھر انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین عرب کو رزق کی کثرت اور فراوانی کا مرکز بنا دیا، تو اللہ نے ان کو پیشوا قرار دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ توحید پر قائم رہے، اور ابراہیم علیہ السلام پہ جتنے بھی مصائب آئے، مشکلات آئیں، انہوں نے اس پر صبر سے کام لیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔